جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ایک لائن میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ خواتین کہتی ہیں کہ ایج جو ہے وہ صرف ایک نمبر ہے, یعنی کہ ایج جسٹ نمبر. تو میرا نہیں خیال کہ خواتین خالی یہ کہتی ہیں, ویسے سب لوگ کہتے ہیں. لیکن چلیں ابھی اس سے ایگری کر لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ واقعی اگر خیال رکھا جائے تو ہر عمر میں خوبصورتی برقرار رہ سکتی ہے. اور آج کل کے دور میں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ممکن ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو ناممکن ممکن بناتی ہیں, انہیں میں سے ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو ممکن بناتی ہیں. آج ہم بات کریں گے اسی بات پر کہ عمر کے ساتھ ساتھ خود کو خوبصورت کس طرح بنایا جائے, اور جب آپ خوبصورت ہوتے ہیں تو کتنے پر اعتماد اور خوش دکھتے ہیں, چاہے آپ 30 کی ہوں, 40 کی ہوں, 50 کی ہوں, یا پھر گریسفل طریقے سے اپنی ایج کو لے کے چل رہی ہوں. اس سب پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایستھیٹک فزیشین اینڈ ڈرماٹولوجسٹ لائبہ شیخ. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. اور لائبہ بھی ابھی اس بات پہ ہنس رہی ہیں جب میں یہ بول رہی ہوں. تو لائبہ کیوں ہنس رہی ہیں؟ السلام علیکم, صبح خیر. نہیں, کیونکہ یو رائٹ, ایج از جسٹ اے نمبر. بٹ یہ ہے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے بڑے نہیں, بچوں کو بھی یہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے, ٹین ایجرس کو بھی, کہ جی ہماری لائنس کیوں آ رہی ہیں, ہم بوڑھے تو نہیں ہو رہے. تو اس چیز پہ میں ہنس رہی تھی کہ جسٹ ناٹ 30 ناؤ, اٹس آلسو گرلز ہو آر 18, 19, 20 جن کو یہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی کہ ہم تو ایجنگ, یہ لائنس کیوں آ رہی ہیں. اچھا, میں تو ہنس زیادہ اس لیے رہی تھی کہ صرف خواتین یہ بات سوچتی ہیں. نہیں, یہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے, بٹ ایکچولی اب ایکولی اویئرنیس منور اتنی ہو گئی ہے کہ آدمی بھی ایکولی دے آر کنسرنڈ اینڈ دے آر وریڈ کہ بھائی ہماری نیک جو ہے وہ لوز ہو رہی ہے, یا ہم ہنستے ہیں تو میں یہاں پہ لائنس کیوں آنا شروع ہو گئی ہیں, پہلے نہیں تھیں اب آ رہی ہیں. تو ان کو بھی اتنی ایکولی اویئرنیس ہو گئی ہے, اینڈ آئی تھنک یہ ان کا حق بھی ہے. اچھا, گریسفل کے لفظ کو جب ہم لیتے ہیں تو کیا آپ اس سے معنی لیں گے, کس طرح ہم گریسفل ہو کے چلیں اپنی ایج کے ساتھ رکھیں اپنے آپ کو؟ یو رائٹ, ایکچولی گریسفل از ایکچولی ویری, دیکھیں نا بڑا کلاسی سا ایک ورڈ لگتا ہے کہ آپ گریسفلی ایج کریں, جو یوزلی آپ سنتے ہیں کہ آپ ڈونٹ اوور ڈو کوئی بھی ایسی چیز کہ آپ کے فیچرس چینج ہو جائیں, یا جو بھی دیکھے تو وہ اس کو لگے کہ ہاں جی آپ نے اتنا کچھ کرا لیا ہے. ہمیشہ ایسی ٹریٹمنٹ لیں جس میں آپ اپنا آپ ہی لگیں, لیکن بس یہ ہے کہ آپ بوڑھے نہ لگیں یا اپنا آپ لگیں. لیکن آئی تھنک بوڑھا بھی ایک ایج میں لگنا چاہیے, مطلب اگر آپ 40s 50s میں آ گئے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت لائنیں آنا اٹس نارمل ہونا چاہیے. بٹ آئی سی پیشنٹس جو آتے ہیں کہ بھائی 45 میں یہ لائن میرا, میں ہنس رہی ہوں ڈاکٹر لائبہ تو میری یہ لائن کیوں آ رہی ہے, ڈاکٹر لائبہ یہ کیوں آ رہا ہے. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں, ایک بچے کی تصویر دکھاتے ہیں ان کو جو 6 مہینے کا ہوتا ہے, وہ میں نے گوگل میں سیو کی ہوئی ہے گوگل سے نکال کے, کہ جب یہ بھی ہنس رہا ہے تو اس کی بھی لائن آ رہی ہے. تو آپ یہ رکھیں اپنے اندر کہ لائنز آئیں گی, اینڈ دیٹ از گریس. ڈاکٹر لائبہ یہ بات ہے کہ لائنز جو ہیں بچوں کے بھی آ رہی ہوتی ہیں, ٹین ایجرس کے بھی آ رہی ہوتی ہیں. کانشیس کیوں خواتین آفٹر 30 ہو جاتی ہیں, اور اگر ہو جاتی ہیں تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مانو آئی تھنک ناٹ 30 ناؤ, ایجنگ جو ہے نا وہ اب 25 سے اسٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ریزن ہے کیونکہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے, اور اس کی جو لائٹ ہمارے فیس پہ پڑتی ہے دیٹ پروموٹس ایجنگ. تو 25 کے بعد سے ایجنگ از دیر. بٹ جو ٹریٹمنٹس آپ جو کروا سکتے ہیں یا جو آپ خیال کر سکتے ہیں, میں ہر شو پہ ہمیشہ بولتی ہوں, آپ کو اندازہ نہیں, اگر سن بلاک کا یوز ہو تو آپ ایج نہیں ہوگے اتنی جلدی. سن بلاک کی وجہ نہ یوز کرنے کی وجہ سے ایجنگ بہت جلدی ہوتی ہے, کیونکہ سن ریز آپ کو بہت جلدی ڈیمیج کرتی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ, ملٹیپل ٹریٹمنٹس آر اویلیبل. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹاپکلی اگر آپ صحیح ٹائم پہ صحیح اسکن کیئر یوز کرنا شروع کر دیں, اس سے بھی آپ کی پریونشن ہو سکتی ہے. سچ ایز ریٹینول کا استعمال آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ریٹینول اگر کم ایج سے یوز کر, لائک 25 27 سے یوز کرنا شروع کر دیں تو دیٹ از پریونشن آف یور لائنس, یا جو رنکلز ہو جانا یا ایک ایجڈ لک آ جانا. سیکنڈ تھنگ, آپ نے مائکرو نیڈلنگ کا سنا ہوگا. مائکرو نیڈلنگ ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو سب سے اچھا پریونشن ہے. اس کا کوئی ہارم نہیں ہے, بٹ ڈن دا رائٹ وے. بیکاز آئی ہیڈ اے چانس ٹو میٹ سم ون 2 days ago, انہوں نے مائکرو نیڈلنگ کرائی اور ان کا پورے فیس پہ اتنی پگمنٹیشن ہو گئی اس کے بعد, بیکاز کسی نے بہت ایگریسولی کیا اور وہ الٹا ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ جو ہے ورس ہو گیا. اینڈ ہی ہیڈ ٹو گو ٹو, لائک پورا ٹراما تھا ان کا 4 مہینے کا, بیکاز ہی واز سم ون ہو کمز آن اسکرین. تو آپ سوچیں کہ وہ میک اپ سے بھی نہیں چھپ رہا تھا, اتنا برا وہ پگمنٹ. اور کہتے ہیں کہ جب آپ مائکرو نیڈلنگ کرائیں تو آپ کو کاسمیٹک اس وقت یوز نہیں کرنا, کچھ دن تک, 2-3 دن تو نہیں کرنی چاہیے. بٹ اس کو تو لٹرلی زخمی کر دیا تھا انہوں نے اتنا کہ وہ پورے اسکیبز بن کے, نشان بن کے, وہ بیچارہ 4 مہینے ہی ہیڈ ٹو سفر تھرو اٹ. تو اگین مائکرو نیڈلنگ ہلکی سی ہر مہینے یا 2 مہینے میں ایک دفعہ کرائیں گے, اس سے آپ کی ایجنگ بہت اچھا, ابھی آپ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا بیچارہ, تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ بیچارہ تو
बिल्कुल, बिकॉज आप मेल है ना, तो मेल हाँ, तो ख्याल करें भाई खाली खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और वो होना चाहिए, उनकी भी स्किन लगी हुई है ना ऊपर, बिल्कुल, तो वो भी एज करेगी, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि उनको इक्वली अवेयरनेस आ रही है। तो अभी हम जब बात करें तो हम दोनों को ही लेके साथ चलेंगे। लाइबा, मुझे ये बताइए 40+ खवातीन के लिए कौन सी एज जो डिफाइनिंग चीजें हैं, आदात हैं, वो होनी चाहिए? ट्रीटमेंट्स तो हम बात कर ही रहे हैं माइक्रोनीडिंग की, लेकिन वैसे क्या आदात होनी चाहिए? अगेन वही स्किन केयर, बहुत अच्छी स्किन केयर। ऑल्सो आप अपना फेस योगा एज अ रियली गुड ट्रीटमेंट, ठीक है, जो आई थिंक लोग आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, बट पीपल डोंट बिलीव इट कि क्या ही करेगा ये, बट एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपका क्रीम लगाने का अंदाज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और मैंने देखा ज़्यादातर मेल को ये प्रॉब्लम है, वो क्रीम ना यूँ लगाते हैं डाउनवर्ड्स, आपका ग्रेविटी पुल की वजह से ऑलरेडी फेस नीचे जा रहा होता है। आप देखें आपके जाउल सबसे पहले लटकते हैं आपकी एज के साथ, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप क्रीम लगाएं तो उसको अपवर्ड्स की जो है ना वो यू यूज़ योर हैंड एंड ऑलवेज यूज़ दिस साइड, ताकि स्किन लूज ना हो, ऊपर की तरफ करें। एंड इवन व्हेन यू पुटिंग अ मॉइस्चराइजर, अगर थोड़ा सा आप कर लेंगे ना तो वो आपकी सर्कुलेशन इस तरह होगी कि वो कितनी देर तक आपको जो है ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऑनलाइन अवेलेबल, आप यूट्यूब पे देखें, कुछ लोग सिर्फ 10 मिनट करते हैं, कुछ लोग 20 मिनट करते हैं, बट महानूर इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आई नो जो अपना ये एजिंग की प्रोसीजर को या जो नहीं लेना चाह रहे हैं, और वो अपने फेस योगा से दे आर हैप्पी, वो यही कर रहे हैं। तो फेस योगा इज़ रियली गुड फॉर एजिंग। अच्छा, एजिंग के लिए सबसे पहले देखा जाता था भाई ग्रे हेयर आ गया तो भाई हमारी एज ज़्यादा, लेकिन तो अब आप फेस में जो लाइन आने लगी, कितने उस पर आके हमें परेशान हो जाना चाहिए कि वाकई हमें ये ट्रीटमेंट करवाना शुरू करना है? देखिए महानूर, अगेन फिर जो अब एजिंग जो स्पेशली लाइंस को रोकने का एक ही तरीका है, दैट इज़ बोटॉक्स, ठीक है। और ये अगर कोई कहे कि इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट है जिससे लाइन गायब हो जाएगी, तो वो नहीं है, वो बोटॉक्स ही है। आप बेहतर कर सकते हैं लुक्स को थोड़ा, आपकी जो अब जिस तरह मैंने नहीं किया हुआ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, मेरे फोरहेड पे भी लाइंस हैं, ठीक है। हाँ, मैं शायद प्रिवेंटिवली 1-2 साल बाद करा लूँ, शायद मे बी मुझे नहीं कंफर्टेबल हो तो मैं नेक्स्ट वीक ही करा लूँ, यू नेवर नो। बट बात ये लाइन आना नॉर्मल है, और ये किसी और चीज़ से नहीं जाएगी सिवाय बोटॉक्स के। अगर मुझे यहाँ कोई कहे कि मैं आपका फेशियल करूँगी और ये लाइंस चली जाएंगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये झूठ है। बहुत सारे आपने जगह क्लिनिक्स में देखा होगा एंटी एजिंग फेशियल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई फेशियल तो आजकल तो ये बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें आ गई हैं, तो क्या ये सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है? नॉट राइट, क्योंकि कोई काफी एक्सपेंसिव भी हैं फेशियल्स। देखें अगेन वो क्या करें, आपका मसाज इस तरह करें कि आप थोड़ा अपलिफ्ट हो जाते हो, बट वो मसाज आप घर पे खुद भी कर सकते हो। बट अगर आप मुझे कहें कि फेशियल से लाइंस गायब हो जाएंगी, तो दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, ये बताइए कि जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी, कि आप समझती हैं कि उतनी ही अच्छी होगी? जो खवातीन यही सोचती हैं कि अच्छे किसी उसके ही हो, ब्रांड की हो, तो क्या इसके बारे में आप बताएंगी? खास तौर से नाइट क्रीम्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। नहीं, यू आर राइट, बट आपने देखा होगा कि कुछ है ना बहुत बाहर के ब्रांडेड हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स, बट हैं जो पूरी किट्स आती हैं उनकी, ड्यूटी फ्री से अक्सर खवातीन ले रही होती हैं अपनी वापसी पे। दे आर कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, एक होते हैं मेडिकल ग्रेडेड प्रोडक्ट्स, इस कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंड देन कॉस्मेस्यूटिकल का ये फ़ायदा है हमें कि इसमें फार्मा और कॉस्मा मिक्स करके वो आप बनाते हैं, बट उनकी पोटेंसी इतनी हाई हो नहीं सकती क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं है, राइट। तो उनका जो लेवल ऑफ काम है या वो जो स्किन की लेयर तक जाएंगे वो बहुत ऊपर है, सुपरफिशियल है, वो काम ऊपर कर रहा है, नीचे नहीं कर रहा। सही। तो मेरे हिसाब से इतनी महंगी क्रीम्स जो आपको भी ड्यूटी फ्री पे मिलती हैं नाइट की, और पूरी किट मिलती है कि आंखों के पे भी लगाएं और आइसक्रीम्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट मच। तो महंगा डज नॉट मीन कि इट्स एक्चुअली गोइंग टू वर्क। आप बहुत सिंपल, बहुत ईजी तरीका है, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और अपनी रूटीन में रेटिनॉल लगा लें। और रेटिनॉल मालूम अब पाकिस्तानी कंपनीज़ ने बहुत बनाती हैं, और उनकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं, 3000 से स्टार्ट होते हुए 5000। डॉक्टर लाइबा, मुझे आपसे पूछना है कि रेटिनॉल जो है क्या किसी क्रीम में मिला के लगाएं या फिर डायरेक्ट लगाएं? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये आपकी स्किन पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेटिनॉल हर किसी को सूट नहीं करता, ठीक है। आपको उसको टेस्ट करना होता है, वो यूं कि आप बिल्कुल पी साइज़, वैसे भी जब भी लगाएं पी साइज़ से ज़्यादा ना लगाएं। एक तो हमें ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना असर करेगा। ऐसा नहीं होता। आपकी फेस पे एक कैपेसिटी ऑब्जॉर्ब करने की, उसके बाद वो जितना है ऊपर पड़ा ही रहेगा और वो आपको दाने करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन में वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आपने पी साइज सिर्फ लगाना है ऑल ओवर योर फेस, कीपिंग इन माइंड के नोज के ये वाले एरियाज और आपके माउथ के अराउंड रेटिनॉल के लिए आप बता रही हैं, ये नहीं लगाना वहाँ पे, नहीं लगाना। यहाँ पे वैसलीन लेके, थोड़ी पेट्रोलियम जेली लेके आपने इन एरियाज पे लगाना है, और अपने लिप्स के अराउंड लगा के फिर रेटिनॉल लगाना है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है आपसे जानते हैं, लेकिन लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।
جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں لائبہ شیخ جو ہمیں بتا رہی کہ کس طرح سے ہمیں اپنی اسکن کی نہ صرف کیئر کرنی ہے بلکہ اپنی ایج کو کس طرح گریسفلی لے کے چلنا ہے. اچھا لائبہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کی ریٹینول کی نا کہ آپ نے کہا کہ ان جو جگہیں ہیں ان پہ آپ نے ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرنا کیونکہ اور ڈرائی ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کب کرنا چاہیے. جی ریٹینول دن کے ٹائم پہ بالکل بھی یوز نہیں کرنا آپ نے بیکاز وہ سن سے بہت جلدی ریئیکٹ کرتا ہے. آلسو میک شیور کرنا ہے اگر آپ ریٹینول اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ سن بلاک کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ وہ آپ کی اسکن کو بہت سینسیٹیو کرتا ہے. ٹھیک ہے, ریٹینول آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ونس اے ویک. مانو پہلے جب بھی اسٹارٹ کرے جو بھی کرے بگنر ہے 0.25% سے ونس اے ویک. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سیکنڈ ویک میں 2 دفعہ, پھر تھرڈ ویک میں 3 دفعہ اور پھر فورتھ ویک پہ آلٹرنیٹ ڈیلی اپلائی نہیں کرنا. اور جب آپ روٹین میں بھی آ جائیں کہ آپ کی اسکن یوز ٹو ہو گئی تب بھی آپ نے آلٹرنیٹ ڈے پہ کرنا ہے, ڈیلی نہیں کرنا. جب آپ کی اسکن یوز ٹو ہو جائے 2-3 مہینے 0.25 mg پہ پھر آپ نے آنا ہے 0.5% پہ اینڈ دین جسٹ کنٹینیو 0.5. اس سے زیادہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسکن سینسیٹیو ہو جاتی ہے. اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا اور یقیناً ہم سب سمجھ گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر لائبہ یہ کاسمیٹک پروسیجر ہے کیا کاسمیٹک پروسیجر میں یہ سارے آتے ہیں یہ فلر بوٹاکس یہ مائکرو نیڈلنگ یا اس کے جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ بھی آتی ہیں؟ نہیں مانور اٹس کالڈ انویزو اینڈ نان انویزو. جو انویزو پروسیجرز ہیں ان میں انجیکٹیبلز آتے ہیں ہمارے جس طرح بوٹاکس ہو گئے فلرز ہو گئے. نان انویزو میں ہماری مائکرو نیڈلنگ کیمیکل پیلز اور اس طرح کی پروسیجرز آ جاتے ہیں. خواتین لیکن کہتی ہیں کہ یہ جو پروسیجر ہیں یہ صرف فیشن کے طور پہ کروائے جاتے ہیں یا پھر یہ کہ بھائی جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہی کروائیں کیونکہ یہ وقتی ہوتے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ پروسیجر دوبارہ کرانا پڑتا ہے, کیا کہیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی آتا ہے مانور ہم ان کو یہ کہتے ہیں آپ ایک دفعہ اس چیز میں گھس گئے ریپیٹیولی آپ کرواؤ گے. یہ ایک ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی بوٹاکس از این ایڈکشن. اور آپ نے مسکنسیپشن سنا ہوگا ڈاکٹر سے بھی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر بوٹاکس چھوڑ دیں تو آپ کی اسکن اور خراب ہو جاتی ہے یا ورس ہو جاتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ یوز ٹو اتنا ہو جاتے ہو اپنے آپ کو اچھا دیکھنے کے کہ جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کو اپنا برا لگنا ایج کے ساتھ آپ کو مزید بھی تو آپ کے اسکن جو ہے ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. بٹ بوٹاکس ایکچولی تھوڑا کنٹرول کر دیتا ہے اس چیز کو. بوٹاکس 4 مہینے کے لیے پروسیس ہو جاتا ہے ایجنگ کا. جی 4 مہینے کے لیے بوٹاکس لاسٹ کرتا ہے, میکسیمم 5 مہینے. آلسو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مہنگے ٹریٹمنٹ اور امیر لوگ ہی کرا رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. پہلے ایسا ہوتا تھا مانو 5 سال پہلے تک 4 سال پہلے تک بوٹاکس بہت بڑی بات تھی. اب بوٹاکس ماشاء اللہ ہر کوئی کرا رہا ہے اینڈ اٹس ناٹ دیٹ کاسٹلی اینی مور کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگ اس کے لیے ایکچولی پیسے سیو کر رہے ہیں. ایستھیٹکس کے لیے پیسے سیو ہوتے ہیں. تو اب ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف کچھ لمیٹڈ پرسنٹیج ہے لوگوں کی کرانے کی. اٹس کوائٹ اے بگ پرسنٹیج ناؤ. ٹھیک ہے, اس کی ایج کیا ہے کہ کس ایج سے آپ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں پیشنٹ کو بولتی ہوں جب آپ آتے ہو میرے پاس مجھ سے اگر پوچھو تو میں کہوں 35 سے پہلے نہیں کرائیں. ٹھیک ہے, بٹ میں جب میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں آپ کو جب شیشے میں دیکھتے ہیں کیا چیز بودر کر رہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہمیں وہ لائنز بودر کر رہی ہیں تو پھر میں ان کی ہٹا دیتی ہوں کیونکہ اگر ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی اس وجہ سے تو میں ہٹا دیتی ہوں. یعنی فائن لائنز جو ہیں وہ بیٹر ہو جاتی ہیں. بیٹر ہو جاتی ہیں جی. ٹھیک ہے, سافٹ ہو جاتی ہیں. فلر کے بارے میں کیا کہیں؟ فلر کیوں ضروری ہوتے ہیں, کب؟ فلر ضروری نہیں ہے, بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فلر از بائی یور چوائس. ٹھیک ہے, اس میں ایسا ہے بیسکلی اٹس سم تھنگ جو فل کریں. آپ کا نام ہی بتاتا ہے. ایگزامپل یہاں کی فائن لائنز ہیں, آپ کی جو لافٹ لائنز ہیں, اس میں ایک اسپیس آ جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں نا کھڈا سا بنتا ہے, وہ فل کرے گا. یہ تو نیچرل ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فل کرنا ہے. کچھ لوگوں کو چن کی ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے, چن تھوڑی اور لمبی کرنی ہے تو وہ آپ کی چوائس ہے, وہاں فل ہو جائے گا. لپ کو فل کرنا ہے اور بڑا کرنا ہے تو یہ فل ہو جائے گا, ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر لائبہ یہ کاسمیٹک پروسیجر کہہ لیں یا پھر یہ کہہ لیں جو اگر آپ کو اسکن کی ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہے اس میں فرق ہے؟ یس دیکھیں کاسمیٹک پروسیجر آئی تھنک آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح کی لک چاہ رہے ہیں, آپ کس طرح دکھنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از بائی چوائس. بٹ اسکن ٹریٹمنٹ آئی تھنک یا اسکن جو آپ کو مینٹین کرنا یا اس کی لک اچھی رکھنا آپ کی نیسیسٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کتنا ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے جو ہے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں؟ کیا وہی بتا سکتے ہیں آپ کو اسکن کیئر کیا؟ دیکھیں اب جو آن لائن سب بک رہا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے دیٹس ناٹ رائٹ. آپ ایک دفعہ اپنی اسکن ٹائپ جان کی چیزیں یوز کریں تو وہ بہت بہتر ہے. ایک دفعہ ہی چلے جائیں, ضروری نہیں بار بار جائیں. ایک دفعہ چلے جائیں, اسکن ٹائپ سمجھ لیں, اس کے بعد پھر اس پروڈکٹس جب آپ خریدتے ہیں وہ دیکھ کے پڑھ کے آپ خرید سکتے ہیں. دیٹس ناٹ این ایشو. اچھا آج کل ایک چیز اور بھی آ گئی کہ دیکھیے ابھی آپ نے کسی کا بتایا بھی کہ جنہوں نے ایکسپیرینس کیا اور اتنا خراب ایکسپیرینس ہوا ان کا. جیسے ایک فار ایگزامپل آپ میری ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ریگولر ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن ایک دم سے آپ کو کوئی اور ڈاکٹر مل جائے, آپ سوئچ کر جاتے ہیں. یہ ذرا بتائیے لوگوں کو کہ سوئچ کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر یہ کہ اگر ایک ڈاکٹر آپ کو سمجھتا ہے, آپ کی اسکن کو جانتا ہے, وہ آپ کی ٹریٹمنٹ لے کے چل رہا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں
ایکچولی میں اس میں پیشنٹس کو بھی بلیم نہیں کرتی. ہوتا یہ کہ جب بہت کوئی ریگولر آنا شروع ہو جائے نا تو کچھ ڈاکٹر سے تو تھوڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ. اور اگلا بندہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا, وہ پھر جب اپنی ہوم ورک کرتا ہے کہیں اور سے پوچھ کے یا کہیں اور سے کر کے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس ڈاکٹر از ایکچولی اب میرا ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے, مجھے فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میں نے دیکھا پیشنٹس یوزلی سوئچ کرتے ہیں. ایک ریزن سوئچ کرنے کا جو میرے پاس سے زیادہ تر سوئچ کرتے ہیں وہ ریزن یہ ہے کہ کچھ ٹریٹمنٹس کی جن کو ضرورت نہیں ہوتی اور میں کہوں کہ آپ کو نہیں ضرورت آپ مت کرائیں تو وہ پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ وہاں سے کروا لیتے ہیں. دس از اے بگ پرابلم, کیونکہ جو اٹک جائے نا وہ پھر کرنا ہی ہے کچھ لوگوں نے, یہ ریزن ہے. بٹ اگر ہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر اتنا کمرشل نہیں ہے اور وہ پروفیشنل ہے تو اسٹک ٹو دا سیم ڈاکٹر, کیونکہ اسکن کا ریئیکشن ہونا یا اسکن پہ ایکسپیریمنٹس کرنا از ناٹ اے وائز ڈیسیژن. ڈاکٹر لائبہ کتنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچ کے سمجھ کے جانا چاہیے کہ واقعی یہ پروفیشنل ہے اور یہ ایسے نہیں کہ بس جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سیلونز میں ایک سائڈ پہ ٹیبل لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو ایستھیٹک کلینک کھول دی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں مانور آپ کے اندر کوئی چیز جا رہی ہے اس کی ہائیجین امپورٹنٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور میں دیکھتی ہوں یہاں بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ نیڈل کو پھینکنا ہے یا یہ ساری چیزیں, کوئی بھی اس چیز کا خیال اتنا نہیں رکھتا. It's very, very important to go to a certified dermatologist or a certified aesthetic physician. For cosmetic treatments ہیں تو aesthetic physician ہو, اور اگر اسکن کی کوئی ایشوز ہیں آپ کو پتہ ہے جو سیلون والی ہیں وہ ساری آپ کو ٹریٹمنٹس بتا رہی ہوتی ہیں. خشکی ہو رہی ہے اچھا یہ یوز کر لو, سر میں ڈینڈرف ہو رہی ہے یہ یوز کر لو. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا یوز کرنا ہے میڈیکلی, تو آپ نہیں بول سکتے. اور آپ جو کلائنٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پہ یقین نہیں کرنا. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. بہت شکریہ ڈاکٹر لائبہ, آپ آئیں اور آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ کس طرح ہمیں اپنی اسکن کو لے کے چلنا ہے, خاص طور سے ایج کے ساتھ ساتھ کون سی ٹریٹمنٹ اور آدمیوں کو بھی ہاں اس بات پہ فوکس ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیوں نہ ہو. ہر ایک کو جو ہے خوبصورت دکھنے کا حق ہے, اور ہماری یہ کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں آپ کو یہ اویئرنیس دیں کہ ایج کے ساتھ آپ کس طرح اپنی اسکن کی ٹریٹمنٹ کو لے کے چلیں گے, خاص طور سے جو پروسیجر آپ کو ایج کے ساتھ ضروری ہیں وہ کیا ہیں, وہ سب ڈاکٹر لائبہ نے آج بتایا ہے. اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.